علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اسی پر میرا واٹس ایپ چینل ہے۔ آپ چینل کو فالو کریں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں، اور اگر آپ اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اپنے بزنس، پروڈکٹ یا پھر کسی پیج یا چینل کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میں صبح سے چل چل کر تھک چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ آخر میں کہاں جاؤں۔ دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، پیر بھی چل چل کر شل ہو چکے تھے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ میرا دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیتی ہوئی زندگی کو سوچ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ایک میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ باقی ساری دنیا اتنی خوش ہے، ایک میں ہی اداس ہوں۔ ایک مجھ پر ہی ایسے دکھوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں رہا تھا۔ میرے وہ بھائی جو میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بہت چاؤں اور نازوں سے پالا تھا، ان بھائیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اب میں در در بھٹکتی پھرتی ہوئی کسی دروازے پر آ کر بیٹھی تھی، اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ مسجد کا دروازہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو مزید روانی کے ساتھ بہنے لگے۔ میں وہیں پر اکڑوں بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے اکیلا نہ چھوڑے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو فر فر بہنے لگے، اور میں شدت سے دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ مسجد سے آنے والی ایک صدا نے میرے کانوں میں رس کھول دیا تھا۔ یہ اذان کی میٹھی میٹھی آواز تھی جو میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ میں جو صبح سے گھر سے نکلی تھی، ابھی تک مجھے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملا تھا جو مجھے سہارا دے سکتا یا پھر مجھے کام دے سکتا۔ میں نے کام بھی بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی تاکہ کہیں پر گھر میں کام کرنے کی جگہ مل جائے تو پھر وہاں رہنے کا بھی بندوبست کر لوں گی، لیکن ابھی تک تو سب کچھ مفقود ہو چکا تھا، اور اب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی دعا جاری رکھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اذان بھی سنتی رہی۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سر پیچھے رکھ دیا، آنکھیں موند لیں اور اپنے دکھوں کو جیسے سہلا رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب میرا رب مجھے ان دکھوں سے آزادی دے گا اور کب میں بھی مسکرا سکوں گی، کہ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز پڑی تھی، اور اس آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو کافی مہذب لگ رہا تھا۔ شلوار قمیص میں اس کے سر پہ ٹوپی تھی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار تھے۔ اس کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کافی پڑھا لکھا اور شریف انسان ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اسے پہچانا تو میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ اس نے مجھے پہچانتے ہوئے جو بات کہی، اس بات نے میری آنکھوں میں آنسوؤں کی مزید روانی کر دی تھی۔
مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اس طرح سے بدل سکتی ہے اور یہ انسان ایسے میری زندگی میں میرے سامنے آ سکتا ہے۔ میں حیرت اور پریشانی کی تصویر بنی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں مسجد کی دہلیز پر تھی اور وہ بھی بالکل میرے سامنے، بالکل میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن بھی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میرا ہر لاڈ اٹھایا جاتا تھا، میری ہر بات مانی جاتی تھی، کسی بھی بات پر مجھے نہیں روکا جاتا تھا۔ آج تک کسی نے مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بھائی تو جیسے مجھ پر جان مارتے تھے اور بھائیوں میں میری جان بستی تھی۔ ہماری زندگی بڑی خوشحال گزر رہی تھی۔ دیکھنے والے سبھی لوگ ہم پر رشک کرتے تھے اور میں اپنے بھائیوں کی ہر وقت نظر اتارا کرتی تھی، جو مجھے اتنا اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ اتنا خیال تو آج تک کسی بہن کا کسی بھائی نے نہیں رکھا ہوگا جتنا میرے بھائیوں نے میرا رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی سے بڑی مطمئن تھی اور راوی ہماری زندگیوں میں ابھی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں کچھ بڑی ہوئی اور اسکول جانے لگی، پھر اسکول سے میٹرک میں آ گئی تھی۔ میٹرک میں آنے کے بعد تو میری عزت گھر میں مزید بڑھ گئی تھی۔ ابھی میں میٹرک میں ہی تھی کہ میرے بڑے بھائی کی شادی کا دھاوا بول دیا گیا تھا۔ بھائی نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے کہا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے، اور پھر ان کے گھر رشتہ لے جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہاں رشتہ طے ہو گیا تھا، اور رشتہ ہونے کے بعد چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہونے والا تھا۔ پہلے بھائی کی شادی تھی اور میرے بہت زیادہ ارمان تھے۔ میں اپنا ہر ارمان اپنے بھائی کی شادی پر پورا کر لینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی پر اپنے سارے ناز پورے کیے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو گئی، اور اب میرا صرف ایک ہی بھائی بچا تھا۔ امی ابو دونوں ہی 2 بھائیوں کی شادی کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے مدینے کی طرف گامزن سفر ہو گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے بڑے بھائی تو بالکل اپنی بیویوں کے ہو گئے تھے۔ انہیں میرا خیال نہ تھا، بس ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جسے میرا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ امی ابو کے حج پر چلے جانے کے بعد وہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا وہ مجھے لے کر دیتا تھا، اور مجھے کھانے پینے کے لیے خود ہی چیزیں بنا کر کھلاتا پلاتا۔ کبھی مجھے باہر لے جاتا اور باہر سے مجھے آئس کریم کھلاتا اور ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاتا، میرا بہت خیال رکھتا۔ میں اسے چھوٹی تھی لیکن وہ میرے بڑے بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ خیر یوں ہی دن گزرنے لگے اور 1 مہینے بعد ایام حج سے فارغ ہونے کے بعد امی ابو گھر واپس لوٹنے لگے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ گھر میں خوشیوں کی فضا قائم تھی اور بتایا گیا تھا کہ امی ابو لوٹنے والے ہیں، بس پہنچنے والے ہیں۔ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ گھر میں ان کے آنے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور ہم سب بہن بھائی امی ابو کے آنے کی وجہ سے خوش تھے۔ ان کے آنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے گھر کو بالکل دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بتیوں اور چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں سے میں نے سجاوٹ کر دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ گھر نہیں کوئی دلہن ہو جو سجی جا رہی ہو۔ خیر یوں ہی ابھی تیاریاں چل رہی تھیں کہ اڑتی اڑتی یہ خبر ہمارے کانوں میں آ کر بس چکی تھی۔ اس خبر نے ہم سب بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے تھے، ہمارے پیروں تلے سے زمین بھی نکال دی تھی، کیونکہ یہ خبر تھی ہی ایسے جس نے ہمارے چاروں خانے چت کر دیے تھے۔
وہ طیارہ جس میں تمام حاجی آج گھر واپس لوٹ رہے تھے وہ تباہ ہو چکا تھا، اور اس میں آنے والے تمام حجاج لوگ، سبھی لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا تھا، سبھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ امی ابو کی یہ خبر سنی تو میں بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، وہ جو اتنے دنوں بعد گھر واپس آ رہے تھے، اور میں ان کے آنے کی تیاریوں میں ایسی مگن تھی کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اور آج شام کے وقت جب انہوں نے پہنچنا تھا تب ان دونوں کی لاشیں ہمارے گھر پر موجود تھیں۔ ہمارے گھر میں ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ہماری خوشیاں اس طریقے سے ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ ہماری خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی ایسے نظر لگ گئی ہے کہ اب یوں لگ رہا ہے جیسے کبھی ہماری زندگیوں کی طرف خوشیوں نے رخ کیا ہی نہ تھا۔ غم کے اس موقع پر میرے بھائیوں نے مجھے بہت سنبھالا، اور مجھے امی ابو کی کمی نہ ہونے تھے۔ امی ابو کے چلے جانے کے بعد میں بہت اداس رہتی تھی۔ بڑے دونوں بھائی اپنی ازدواجی زندگی میں ایسے مگن ہو چکے تھے کہ وہ مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے۔ بس ایک ہی بھائی تھا جس کے سہارے پر میں تھی۔ بہت جلد ہی ایسا ہونے لگا کہ گھر میں صرف بھابھیوں کی مرضی چلنے لگے، اور اب میں بالکل ہی ایک ثانوی کردار سا بن گئی تھی۔ میں وہ جس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ اب مجھے بالکل ہی سائڈ پر رکھا جاتا تھا۔ میری ہر بات کو نظر انداز کر دیا جاتا، اور میری بھابھیوں کی باتیں سب سے اوپر ہی رہتی تھیں۔ امی ابو کے چلے جانے کے بعد جیسے بھابھیاں مجھ سے تنگ آ چکی تھیں۔ میرے بھائیوں سے کہنے لگیں کہ اب اس کی شادی کروا دو۔ ابھی امی ابو کی وفات کو 6 ماہ ہی نہیں گزرے تھے کہ زبردستی ہی میری شادی کروا دی گئی۔ چھوٹا بھائی اس بات کی مخالفت کرتا رہا کہ ابھی بہن چھوٹی ہے، اس کی شادی نہیں کرنی، اس نے ابھی کچھ بننا۔ میرا وہ بڑا بھائی جو مجھے کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں پڑھا لکھا کر تمہارے پیروں پر کھڑا کروں گا، اور پھر تمہاری شادی تمہاری پسند سے کروں گا، لیکن یہاں تو مجھ سے پسند پوچھی ہی نہیں گئی تھی۔ بس بڑی بھابھی کے خاندان میں کسی ایرے غیرے کا رشتہ تھا، اس نے بھائی سے کہا اور بھائی نے فوراً ہی ہاں کر دی، اور یوں میری شادی کر دی گئی۔ وہ لوگ نہ تو زیادہ امیر تھے اور نہ ہی زیادہ غریب تھے، بس وہ نارمل سے لوگ تھے۔ پہلے پہل تو ان لوگوں نے مجھے ایسا پیار دیا کہ مجھے لگنے لگا میری زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزرے گی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ زندگی میں پیار اور محبت ہونی چاہیے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اور سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا گیا مجھے ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھائی دینے لگے۔ میرا شوہر بالکل لکیر کا فقیر تھا۔ وہ رات گئے واپس آتا تو نشے میں دھت ہوتا، اور نشے کی حالت میں وہ مجھے ایسا مارتا کہ میرا چہرہ ہی بگاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ میں ساری رات اذیت میں گزارتی، روتی رہتی اور بس سہتی رہتی۔ میرا شوہر مجھے چہرے پر ایسے تھپڑ مارتا کہ کئی دن تک نشان نہ جاتے تھے۔ شادی ہونے کے بعد بالکل ایسے اپنے سسرال کی ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے میکے کبھی جانے ہی نہ دیا۔ میری شادی کو 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر مجھ سے تنگ آ گیا اور مجھے مار مار کر میرا حال برا کر دیا۔ ایک روز میں بہت روئی اور میں نے کہا کہ خدا کے لیے ایسا تو نہ کرے۔ میرا شوہر دوسری عورت کو بھی میرے سر پر سوتن بنا کر لے آیا تھا۔ اس روز میں نے اپنے حق میں بولنا چاہا تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور کہنے لگا کہ اب دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ میں روتی بلکتی آنسو بہاتی ایک بار پھر سے اپنے میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ بھابھیوں کے رویے مجھ سے مزید خراب ہو چکے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میں ایک بار پھر سے ان کے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے آ گئی ہوں۔
میں بالکل مکمل طور پر اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھے۔ پہلے پہل میرے بھائیوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، مجھ سے کہتے تھے کہ وہ میرے شوہر سے ضرور بدلہ لیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اب یوں ہوا کہ جب یہاں پر آئی تو میری اہمیت کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اب میرے بھائیوں اور بھابھیوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر آ چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے بس اتنا کہا کہ اب تم گھر کے کام کر دیا کرو، تبھی تمہیں 2 وقت کی روٹی مل پائے گی۔ یہ بات میں نے سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی یہی گھر تھا جس میں میں راج کرتی تھی، اور آج یہی گھر ہے جس میں صرف نوکرانی ہی بن کر رہتی ہوں۔ کبھی اسی گھر میں میرے لیے پسند کی ہر چیز بنا کرتی تھی، اور آج میں ہی اس گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میرے پہننے کے لیے نہ تو کپڑے تھے اور نہ ہی میرے پاس ڈھنگ سے رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ میرے لیے بس اب ایک اسٹور روم فارغ کر دیا گیا تھا، کیونکہ میری بھابھیوں کا کہنا تھا کہ اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ایک کمرہ ان کے بچوں کی ضرورت ہے، اور اس حساب سے بس گھر میں کوئی کمرہ بچا ہی نہیں جو وہ مجھے دے سکے۔ میرا جو کمرہ تھا وہ کمرہ میرے بھتیجوں کو دے دیا گیا تھا، اور اب میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میری دونوں بھابھیوں نے اسٹور روم کا سامان ایک سائڈ پر کر دیا اور میرے سونے کی جگہ بنا دی۔ میں جو کبھی اے سی کے بغیر نہ سوتی تھی، اب اسٹور روم میں مچھروں میں ہی مجھے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ میرے بڑے بھائی تو اپنی زندگیوں میں مگن تھے، انہیں میرا کوئی خیال نہ تھا، لیکن جو چھوٹا بھائی تھا وہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ وہ میرے ساتھ ہونے والا یہ سلوک دیکھ رہا تھا اور اکثر مجھے کہتا تھا کہ تمہیں اس سب میں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیوں تم اپنی عزت کو یوں کوڑیوں کے مول بکا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہیں یہاں کی نوکرانی کا درجہ دیا جا رہا ہے، لیکن میں اس سے کہتی کہ تم ایسا مت بولو، تم بھی تو ابھی غیر شادی شدہ ہو، تمہیں اتنا کچھ نہیں کہتے، لیکن میں تو طلاق یافتہ ہوں، اس گھر میں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں، اور اب ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں مجھ سے کوف تو ہونی بنتی ہی ہے۔ اگر میں اپنے حق میں بولوں گی تو پھر یہ جو جگہ مجھے رہنے کے لیے مل رہی ہے یہ بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ بس مجھے 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میری یہ بات سن کر میرے بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھتا، مجھے بہلاتا رہتا، رات گئے تک میرے پاس بیٹھتا، مجھ سے باتیں کرتا، اور ہنسی مذاق کرنے کے بعد جب نیند آ جاتی تو چلا جاتا۔ یوں میں اپنے میکے میں صرف اپنے سے چھوٹے بھائی کے پیار پر ہی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں اپنے میکے میں 2-3 دن بھی نہ رہ پاتے۔ خیر یوں ہی زندگی چل رہی تھی کہ اب میری چھوٹی بھابھی نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے تو اپنے سر پر نہیں بٹھا سکتے نا، کہ اس کا جلد سے جلد کہیں رشتہ کر دینا چاہیے۔ ایک دن جب میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا رہی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی بھابھی کے منہ سے یہ بات سنی تھی۔ اس بات کا کہنا تھا کہ میرے بھائی نے سوچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، ثانیہ تم کیا کہتی ہو؟ میں خاموش ہو گئی اور میں مزید چیزیں لینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ چھوٹی بھابھی کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی بڑی بھابھی نے بھی کہا کہ اگر میرے خاندان میں اس کی نہیں بن پائی تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی کے خاندان میں ہی بات بن جائے۔
کہ وہاں پر اس کا اچھے طریقے سے گزارا ہو جائے. ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے. بہن بیٹی گھر میں بیٹھی اچھی نہیں لگتی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے. چھوٹی بھابھی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بڑی بھابھی نے کہا تو بڑے بھیا نے بھی ہاں میں ہاں ملا دے، اور پھر چھوٹے بھیا نے بھی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم لڑکے والوں کو بلا دو. چھوٹی بھابھی نے اپنے بڑے بھائی کا رشتہ آگے کر دیا تھا جس کی عمر 50 سال تھے اور میں ابھی 25 کی بھی نہیں ہوئی تھی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب بھائی نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہماری بہن بھی کوئی کنواری چھوٹی لڑکی تو نہیں ہے، اس کی ایک بار طلاق ہو چکی ہے اور یہ شادی شدہ رہ چکی ہے، اب اس کے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے. کوئی کنوارا لڑکا تو آئے گا نہیں. لیکن اس بات نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی تھی. اگر انہیں میری شادی کرنی ہی تھی اور میرا بوجھ اپنے سر سے اتارنا ہی تھا تو کسی میرے ہم عمر لڑکے سے ہی کر دیتے. چھوٹی بھابھی کے خاندان میں ایک لڑکا ایسا تھا جو مجھے بے حد پسند تھا اور شاید وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا. اس کا نام ادریس تھا اور میں چاہتی تھی کہ اگر رشتہ آئے تو ادریس کا آئے. ادریس رشتہ لے کر بھی آیا تھا. وہ اچھے خاندان کا تھا، کھاتا پیتا لڑکا تھا، شریف بھی تھا، اور میری بھابیاں نہیں چاہتی تھیں کہ میں کسی اچھے خاندان میں جاؤں. یہی وجہ تھی کہ میری بھابھی نے صاف انکار کر دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اب میری بھابھی نے خود ہی اپنے بھائی کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا تھا، اور بھائی بھی وہ جو 50 سال کا بڈھا ہو چکا تھا اور آج تک اسے کبھی کوئی لڑکی نہیں ملی تھی. لیکن بھائیوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اپنے بھائیوں کی عزت بچانے کی خاطر میں نے ایک بار پھر سے رشتے کے لیے ہاں کر دی. ایک بار پھر سے میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے کئی باتیں سنانے کے بعد کہنے لگا کہ تو نے ہاں کیوں کی تھی؟ میں نے تمہارے لیے سٹینڈ لینا چاہا تھا، میرے لیے یہ کہنا چاہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں. میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ میں تمہارا اور اپنا پیٹ پال سکوں. ہمیں ان دونوں بڑے بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں ان دونوں کی مہربانیوں کی ضرورت ہے. لیکن میں نے اپنے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم یہاں کی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. جو تمہارا حصہ ہے وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور ابھی تو تمہاری آگے پوری زندگی پڑی ہے. تم نے شادی کرنی ہے، اپنا خاندان بنانا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے. اور بس میں اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی. جیسا میرے بھائی کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی. میری یہ بات سن کر چھوٹا بھائی بھی خاموش ہو گیا. میں اس بات پر راضی تھی تو وہ بھی خاموش ہو گیا، اور اس کی بھی ایک نہیں چلنے والی تھی کیونکہ بڑے بھائی اس کی بھی نہیں سنتے تھے. بس وہ اپنے بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا. ان کے لیے یہی کافی تھا. مجھے اگر گھر میں حصہ اور گھر میں عزت نہیں مل رہی تھی تو یہ میری قسمت تھی. لیکن چھوٹا بھائی تو تھا، اسے تو وہ جائیداد سے دور نہیں کر سکتے تھے. میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ تم خاموشی سے یہیں پر رہو اور اپنا حصہ لینا. اور پھر ایک بار پھر سے سادگی سے میرا نکاح کر دیا گیا اور چھوٹی بھابھی کے 50 سالہ بھائی سے میرا نکاح کر دیا گیا. جب میری شادی ہو کر یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں کس عذاب پر آ گئی ہوں. چھوٹی بھابھی کا یہ بھائی نیم پاگل تھا اور بیٹھے بیٹھے اسے پاگل پن کا ایسا دورہ پڑتا تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کے تمام بہن بھائی اس سے دور ہو چکے تھے اور وہ اپنی زندگی میں اکیلا تھا. پاگل پن کی حد تک وہ ایسا آگے بڑھ جاتا تھا کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا تھا. میں نے یہاں آ کر سنا تھا کہ اس نے اپنے محلے میں کسی پر جان لیوا حملہ بھی کیا تھا اور وہ انسان کئی دنوں تک ہسپتال میں رہا تھا. عین ممکن تھا کہ وہ مر جاتا، لیکن نہ جانے کیسے وہ بچ گیا تھا
اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جائے اور اس کی شادی بھی نہ کی جائے، ورنہ اس کا پاگل پن بہت برا ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ رہنے والے انسان کے لیے بہت خطرے کا باعث بنے گا۔ یہاں آنے کے بعد اس کی ایک محلے دار عورت نے مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہ جانے میری بھابھیوں اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نبھائی تھی، ایسی کون سی مجھ سے خطا ہو گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا کر رہے تھے۔ پہلے بڑی بھابھی نے اپنے کسی کازن سے میری شادی کروائی تو وہ کوئی نشہ ہی نکلا، وہ مجھ پر ایک سوتن لے آیا تھا، اور اب چھوٹی بھابھی نے جب میری شادی کروائی تو اس کا بھائی ہی پاگل تھا۔ میری قسمت خراب تھی یا پھر لوگوں کو مجھ سے نفرت تھی۔ میں لوگوں کی زندگی میں ایک بوجھ بن کر رہ چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سر سے اتارنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں اور اپنے شوہر کو بالکل ٹھیک کر دوں، لوگوں کی یہ باتیں تو غلط ثابت کر دوں کہ عورت پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کو ٹھیک کر دوں۔ میں نے اسے ڈاکٹروں سے دکھانا شروع کر دیا، اور جہاں جہاں کسی نے مجھے بتایا میں نے وہاں کا رخ کیا، لیکن کوئی بھی آفاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ کافی عرصہ میں اپنے شوہر کے لیے پھرنے لگے، ہاتھ تنگ ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی میرا حال چال پوچھنے آتا تھا اور مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کرتا۔ ان پیسوں سے میں اپنے شوہر کا علاج کرواتی۔ میری شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کو ایک بار پھر سے دورے پڑنے لگے۔ جو ہی اسے دورہ پڑتا میں اسے ایک کمرے میں بند کرتی تھی اور پھر سارا دن اس کے سامنے دروازہ نہ کھولتی۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو میں دروازہ کھولتی اور پھر اسے کھانا کھلاتے، اس کا خیال رکھتے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو وہ مجھ سے بہت غصہ ہوتا اور کہنے لگتا کہ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو۔ میں پاگل نہیں ہوں، ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ مجھے ڈانٹتا اور مجھے شرمندہ کیے رکھتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایک روز جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑا تو وہ چھری لیے میرے پاس آ گیا، اور عین ممکن تھا کہ وہ میرا گلا کاٹ دیتا، لیکن میرا چھوٹا بھائی گھر آ گیا اور اس نے اس سے چھری لے کر پھینک دی۔ مجھ سے کہا کہ تم گھر چلو، لیکن بہت جلد ہی میرے شوہر کا دورہ ختم ہوا تو ایک بار پھر سے وہ اپنے اصل روپ میں آیا۔ تو اس نے معافی تلافی کی اور کہنے لگا کہ آج کے بعد وہ خیال رکھے گا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ خیر یوں ہی زندگی بسر ہونے لگی اور میں اپنے پاگل شوہر کے ساتھ ایسی زندگی گزارنے لگے۔ کبھی اسے یوں اچانک پاگل پن کا دورہ پڑتا اور وہ مجھے مارنے لگتا۔ ایک بار پھر سے میں اپنے شوہر کی مار سہتی اور خاموشی سے اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی گزارتے۔ میں ہمیشہ اچھے دنوں کی تلاش میں رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بہت جلد اچھے دن میرے منتظر ہیں اور وہ میرے پاس ہوں گے۔ میں بہت جلد خوشیوں بھری زندگی جیوں گی، ویسی زندگی جیسی میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں جیا کرتی تھی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور ایک روز میرے شوہر کو پاگل پن کا دورہ پڑا تو اس نے محلے کے کسی لڑکے پر حملہ کر دیا، اور پھر لوگ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے تو میرا شوہر پیچھے مڑا اور کسی چیز کے سامنے آ گیا، اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ خبر مجھے ملی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا تو واحد سہارا ہی میرا شوہر تھا، وہ جیسا بھی تھا میرے سر کا سائیں تھا، اور میں اسی کے سہارے پر زندگی جیتی چلی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کو لیے ہسپتال پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کو سر پر گہری چوٹ لگی ہے اور اس کا بہت خون بہہ چکا۔ عین ممکن ہے کہ وہ کوما میں چلا جائے یا پھر اس دنیا سے ہی چلا جائے۔ یہ بات سننی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ میں وہیں پر مصلی بچھا کر اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو گئی تھی، لیکن سب کچھ ہی ضائع ہوا اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلے میں ایک بار طلاق لے کر اپنے بھائیوں کے پاس آئی تھی، اور پھر اس کے بعد میری شادی طے کر دی گئی تھی، اور جب مجھے اس کا سہارا تھا اور میری زندگی اس کے ساتھ بہترین چل رہی تھی
تو پھر ایک بار پھر سے میری زندگی نے کچھ ایسا پلٹا کھایا تھا کہ میں جہاں سے چلی تھی وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کئی شکوے میری آنکھوں میں جنم لے رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا پھر میں ہی بد نصیب ہوں اور ایک میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ خیر، میرے شوہر کی وفات کے بعد عدت کے ایام میں نے اپنے گھر میں ہی رہ کر گزارنے تھے، لیکن نہ جانے میرے شوہر کے بھائیوں کو کس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ گھر ان کے ماں باپ کے نام پر تھا، اور اس طریقے سے میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد اس گھر کے والی وارث صرف میرے شوہر کے بھائی ہیں اور میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں۔ میرا کوئی بچہ بھی نہیں ہوا تھا، اگر کوئی بچہ ہو جاتا تو شاید ایسا تھا کہ وہ مجھے اس میں شراکت داری دے دیتے، لیکن میرا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور ایک بار پھر سے میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ اب کی بار تو بھابھیوں کے ساتھ میرے بھائیوں کے چہروں کی رنگت بھی اڑ گئی تھی۔ اب وہ بھی مجھ سے کوفت کھانے لگے تھے، وہی بھائی جنہوں نے مجھے بالکل باپ کا پیار دیا تھا۔ اب مجھ سے ایسے بدزن ہو گئے تھے کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب اپنے بھائیوں کے پاس رہ کر میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جیسے میں انگاروں پر چل رہی ہوں۔ بس ایک چھوٹا بھائی تھا جس نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا، اسی کے سہارے پر میں جی رہی تھی۔ بات بات پر بھابیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے تانے دیتے۔ ایک کہتی کہ میرے بھائی کو کھا گئی ہے تو دوسری کہتی یہ منحوس ہے، اور اس کی منحوسیت کا سایہ ہماری زندگیوں پر پڑ گیا تو ہمارے بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ مجھے ایسی ایسی باتیں سناتی کہ میرا کلیجہ کٹنے کو آ جاتا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے ان کی ہر بات سہ جاتی تھی۔ میرا سہارا بس میرا چھوٹا بھائی تھا جو آج تک مجھے سہارا دیتا چلا آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہ لیتی اور خاموشی سے ہر چیز کو درگزر کر دیتی۔ یوں ہی زندگی چلنے لگی اور آہستہ آہستہ زندگی کی ڈور آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ہی ایک روز میرے بڑے بھائی کو میرے چھوٹے بھائی کی شادی کا خیال آ گیا۔ کہنے لگا کہ بابا نہیں ہیں، اگر ہوتے تو شاید وہ بھی یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ تمہاری اب شادی کر دینی چاہیے، تمہارا بھی گھر بس جانا چاہیے۔ میری بیوی اور چھوٹی بھابھی بھی اب تمہارے لیے کام نہیں کر سکتے، نہ تمہاری خدمت کر سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارے کپڑے دھو کر استری کر سکتی ہیں۔ تمہارے کام کرنے والی اب کوئی آ جانی چاہیے۔ یہ بات سنی تو بھائی کہنے لگے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، میں جس سے بھی کروں گا۔ بھائی کی یہ بات سن کر بڑے بھیا خاموش ہو گئے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آخرکار انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی ہے ابھی بتا دو، ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں اور تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ اب مجھے تمہاری شادی کی بہت جلدی ہے۔ بھیا کی یہ بات سنی تو چھوٹے بھیا کہنے لگے ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس بات کا سننا تھا کہ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی، لیکن اب ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ڈر ستانے لگا تھا کہ جس طرح بڑے بھائی اپنے بیویوں کے ہو کر رہ گئے تھے اور مجھے مکمل طور پر بھلا چکے ہیں، اس طرح چھوٹا بھائی بھی مجھے بھلا دے گا اور اپنی بیوی کا ہو جائے گا۔ اس فکر نے مجھے بے چین کر دیا، میری راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ سوچ کر بہت خوش تھی کہ میرا چھوٹا بھائی بھی اپنے گھر کا ہونے والا ہے اور اس کا بھی خاندان بننے والا ہے، اس کی اپنی پسند سے شادی ہونے والی ہے۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی۔ خیر، ہم اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اس کے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ہم سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اب دن رات ہم چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے اور گھر میں مزید ہلچل ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ شادی کے دن بالکل سر پر آن پہنچے تھے اور آج میرے بھائی کی مہندی تھی۔ میرا بھائی بہت خوش تھا، اس نے آج میرے سر پر بوسہ دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے ہی تو میں آج تک زندہ ہوں، تم ہمیشہ خوش رہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب میری شادی ہو تو
تمہیں کسی اچھے گھر میں شادی کر کے خوش دیکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے تمہارا گھر بس جائے اور پھر بعد میں ہی میں اپنا سوچوں. لیکن شاید ہمارے بھائیوں کو یہ سب کچھ قبول نہیں. انہیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، لیکن مجھے معاف کر دو. میں ایسا کچھ نہیں کر پا رہا، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں تمہارا مقام دلا کر ضرور رہوں گا. بھائی کی یہ بات سنی تو میں بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئے اور اپنے دل کا سارا غبار اپنی آنکھوں کے ذریعے نکال دیا. خیر، اس کی شادی بہت اچھے سے ہوئی اور ہماری زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. لیکن اس ساری شادی میں بہن کی طرف سے شرکت نہ کر پائے تھے جتنا زیادہ میں نوکرانی کی طرف سے شرکت کر پائے تھے. میری بھابھیوں نے گھر کی تمام تر ذمہ داری میرے سر پر ڈال رکھی تھے، یہاں تک کہ میں کچن سے 1 منٹ کے لیے بھی فارغ نہ ہوتی تھی. آس پڑوس کے جو مہمان تھے ان سبھی کے لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں کھانے اور چائے وغیرہ کا بندوبست کروں. اسی لیے ہر مہمان میرے پاس آتا اور میں سبھی مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگی رہتی، اور بس ایک مایوں کے دن اور پھر رخصتی کے دن ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی اسٹیج پر موجود تھے، ورنہ مجھے کسی نے بھی نہیں بلایا تھا. بھائی تو مجھے بالکل ہی نظر انداز کر چکے تھے، جیسے کہ میرا وجود ہی کوئی نہ ہو. اپنی زندگی میں ہونے والی ایسی ہلچل نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا. اوپر سے بھائیوں کی بے رخی نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اتنی شدت سے چیخوں کہ در و دیوار لرز اٹھے، لیکن میں چیخ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے تو یہ حکم بھی نہیں تھا. پہل تو چھوٹی بھابھی بہت اچھی تھیں، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں. بھیا نے ان سے کہا تھا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے اور میری بہت لاڈلی ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کچھ بھی مت کہنا. میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے. یہ بات سن کر بھابھی نے اس وقت تو ہاں کہہ دی. شادی کے کچھ روز تک میرے ساتھ ایسے رہیں جیسے ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے. میرا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن جو وقت گزرنے لگا بڑی بھابھیوں کو دیکھ کر وہ بھی اپنا رنگ بدلنے لگیں اور آہستہ آہستہ بھائی نے بھی رنگ بدلنا شروع کر دیا. بھیا بھی اب اپنی بیوی کی زبان بولنے لگے تھے. بھابھی بات بات پر مجھ سے لڑتی اور بھیا سے کہتی کہ میں نے بھابھی کو ایسی باتیں کہی ہیں، ایسی ہی باتیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتی. انہی کا بتا کر بھابھی بھیا کو مجھ سے بدظن کرتے اور آہستہ آہستہ یہ طریقہ کام کرتا گیا. اور اب بھیا بھابھی کے علاوہ کسی کی بھی تعریف نہ سنتے اور نہ ہی مجھے کوئی امپورٹنس دیتے. اب ان کے لیے ان کی زندگی میں صرف ایک ہی انسان تھی اور وہ تھی ان کی بیوی، میری چھوٹی بھابھی. خیر، یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک روز چھوٹی بھابھی مجھ سے تنگ آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آج میں تمہیں اپنے گھر سے نکال کر ہی رہوں گی. مجھے اپنے چھوٹے بھائی پر یہ یقین تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گا اور مجھے اسی گھر میں رکھے گا. لیکن یہ کیا، یہ تو سب کچھ ہی میری توقع کے بالکل برعکس ہو گیا تھا، کیونکہ بھیا نے بھابھی کی بات مان لی تھی اور صبح سویرے ہی ابھی میں نماز ہی ادا کر رہی تھی، مجھے جائے نماز سے اٹھا کر میرے بھیا نے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہنے لگے کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب مزید میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. بڑے بھائی اور بھابیاں تو ویسے ہی میرے خلاف تھے، اب تو چھوٹا بھی میرے خلاف ہو گیا تھا. میں بار بار ہاتھ جوڑتی رہی، معافیاں مانگتی رہی اور کہتی کہ خدا را ایسا مت کریں، مجھے رہنے کے لیے چھت تو دے دیں. یہ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے، جتنا حصہ آپ سب کا ہے اتنا میرا بھی تو ہے، کیونکہ میں بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہوں. اگر میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے میرا حصہ دے دیں. میں نے اپنے حصے کی بات کیا کی کہ میرے تینوں بھائی میرے سر پر آ چکے تھے، کہنے لگے کہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے، تم چلی جاؤ یہاں سے. اپنے بھائیوں کی بات سننے کے بعد میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مت چھوڑیں. لیکن میرے بھائیوں نے ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا. اب میں سارے جہان میں ماری پھر رہی تھی، صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے شام تک.
میں ماری ماری پناہ لینے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ مجھے نہ تو کہیں پناہ ملی اور نہ ہی کسی گھر میں مجھے نوکری پر رکھا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیتے وقت کی پرانی یادیں میرے دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھے، اور ابھی بھائیوں کے سلوک نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ شام تک میں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن جب تھک ہار کر میں بیٹھی تو دیکھا کہ یہ مسجد تھے۔ مسجد کے سامنے بیٹھتے ہی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور رو رو کر اپنی خوشیوں کے لیے دعا مانگنے لگی۔ کہنے لگی کہ میرے سر چھپانے کے لیے مجھے جگہ مل جائے۔ مجھے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دعا مانگی تو اذانیں ہونے لگیں، اور پھر سر میں نے پیچھے کی طرف ٹکا دیا۔ ابھی میں آنکھیں بند کی اللہ اللہ کر رہی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی تھی۔ یہ کوئی جانی پہچانی سی آواز تھی۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ چھوٹی بھابھی کے خاندان سے یہ لڑکا تھا، اور اس نے مجھے یوں دیکھا تو وہ مجھے پہچان گیا، میرے پاس چلا آیا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ کافی پریشان ہونے لگا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے، اور تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ یہ تم نے اس حالت میں کس طرح سے تم بیٹھی ہوئی ہو؟ یہاں کیوں موجود ہو؟ اور انہیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے؟ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم رو مت، خاموش ہو جاؤ اور چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے گھر اس کی بوڑھی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو، میں تمہیں شادی کر کے بہت خوش رکھوں گا۔ تم یقین جانو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد میری زندگی کیسی ہو گئی تھی۔ میں نے تو بس تمہیں پانے کے لیے اپنے دل میں جو خواہش پیدا کی تھی وہی محسوس کی تھی۔ اس خواہش کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میں نے تمہارے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن شاید تمہارے بھائیوں اور بھابھیوں کو میرا رشتہ پسند نہ آیا تھا اور ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ لیکن تم یقین جانو میں آج تک تمہارے انتظار میں تھا۔ مجھے تمہارے پل پل کی خبر تھی۔ تمہارا پہلا شوہر کس طریقے سے تمہیں مارتا تھا اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا، اور وہ دوسرا شوہر جو نیم پاگل تھا وہ کس طریقے سے مر گیا، اور پھر اس کے بعد تم اپنے بھائیوں کے در پہ ہو گئے، اور آج تم کس حالت میں ہو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے کام نہیں آ سکا، لیکن میں کیا کرتا۔ تمہاری بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے بالکل قریب نظر آؤں گا تو وہ تم پر ایسے الزام لگائے گی اور تمہیں زمانے بھر میں رسوا کر دے گی، اور ایسا میں ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہاری عزت بے حد عزیز تھی، اسی لیے میں تمہاری مدد کو نہ آیا، لیکن اب ان لوگوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے اسی وقت کہا، اور پھر اس نے اسی وقت قاضی اور گواہان کو بلایا۔ اسی وقت ہی ہمارا نکاح ہو گیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت یادگار تھی۔ اور پھر اس کے بعد میری زندگی نے جو پلٹا کھایا وہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ یہ میری زندگی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں جتنے دکھ دیکھے تھے وہ ایک دم سے ختم ہو چکے تھے۔ مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ اچھے دنوں کے لیے اپنے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے، اور میں نے اپنے برے دنوں سے لڑ کر اپنے برے دن ایسے گزارے تھے جیسے انگاروں پر چل رہی تھی میں۔ لیکن اب خدا نے مجھے میرے صبر کا ایسا صلہ دیا تھا کہ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں کے پاس بھی اتنا نہیں جتنا میرے پاس سب کچھ ہے۔ میری شادی ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے میرے بھائی اور بھابھی میرے پاس آنے لگے تھے،
انہیں پیسے کا لالچ تھا، لیکن اب میں جان چکی تھی کہ وہ کس طریقے سے اور کیوں میرے پاس آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں زیادہ امپورٹنس نہیں دی۔ اب میری زندگی میں سوائے میرے شوہر اور ساس کے اور کوئی اہم نہیں تھا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے تمام برے دن گزار دیے اور اچھے دنوں کو میری طرف لا دیا۔ میں اب اچھے دن ایسے گزار رہی ہوں کہ ہر پل خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ برے دنوں سے ہمیشہ لڑیں اچھے دنوں کے لیے، کیونکہ برے دنوں سے گزرنے کے بعد ہی آپ کا اچھا وقت آتا ہے، اور جو برے وقت سے لڑتا ہے خدا اس کے صبر کا پھل اسے ہمیشہ میٹھا ہی دیتا ہے، جس طریقے سے اب مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی ثانیہ کی دکھ بھری زندگی، جو کہ اس نے اپنی ایک کہانی کی صورت میں آپ سب سے شیئر کی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ خدا را اپنے رشتوں کو امپورٹنس دیجیے، ہر رشتے کو اس کا الگ مقام دیجیے۔ ہر رشتے کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ کسی ایک رشتے کے لیے اپنے دوسرے سگے رشتوں کو مت بھول جائیے۔ اور میری تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ کسی پر بھی اعتبار مت کریں، کسی بھی سگے رشتے پر۔ خود کو انڈیپینڈنٹ کیجیے، تاکہ جب بھی آپ پر کوئی برا وقت اور کڑا وقت آئے تو آپ اپنے آپ کو اس تکلیف اور اذیت سے گزاریں کہ آپ کسی پر بھی بوجھ نہ ثابت ہو۔ اور اگر آپ کو ہر رشتہ اگنور کر رہا ہے اور آپ کو صرف تکلیف دے رہا ہے، تو آپ خود کو اس ہر رشتے سے الگ کر کے اپنے خود کی زندگی گزار سکنے کے قابل بن سکیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج کا پہلا کامنٹ ہے: سلام، میرا نام اسامہ ہے، میں میرپور خاص سندھ سے ہوں۔ آپ کی آواز دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمام بہن بھائیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اسامہ، آپ کا بے حد شکریہ اتنی خوبصورت دعاؤں کے لیے۔ ایسے ہی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں اور کہانیاں سنتے رہیں اور اپنے پیاروں تک بھی شیئر کیجیے۔ اگلا کامنٹ ہے: السلام علیکم آپ ہی، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گی۔ میں آپ کی سٹوری بہت شوق سے سنتا ہوں، 3 سال سے سن رہا ہوں۔ آپ کی سٹوری سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے زندگی میں، کوئی غم نہ آئے۔ محمد سلمان فرام گجرانوالہ، پاکستان۔ محمد سلمان، آپ کا بے حد شکریہ۔ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور پیار دیتے رہیں، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اگلا کامنٹ ہے: میرا نام لیجیے گا، میں پاکستان میں رہتی ہوں، مجھے آپ کی وائس بہت پسند ہے، آپ کی سٹوریز بہت پسند ہیں، میں بہت شوق سے سنتی ہوں آپ کی کہانیاں۔ کیا میسج پڑھتی ہیں، رپلائی بھی دیتی ہیں، مطلب نام اور آپ کی آواز میں اتنا کھو جاتی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ ایموشنل کرنے والی سٹوری سناتی ہیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بے حد شکریہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ سب اتنے پیارے پیارے کامنٹس دیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس ٹاپک کے بارے میں کہانی سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ تک ویسی ہی کہانیاں لاؤں۔ اپنا اور اپنوں کا بے حد خیال رکھیں، مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔